صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اجالا جس کا اجالا جس کا اجالا جس کا ہے دو جہاں میں وہ میرے آقا کی روشنی ہے، قدموں کی برکتوں سے یہ زندگی آج زندگی ہے۔ تو پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وعلی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم پاک کی محفل ہے، اس پر نعت پاک کا یہ پہلا مصرع سماعت کریں کہ آپ کی تشریف آوری ہے، آپ لوگ تشریف فرما ہے تو کیوں ہے وہ بھی سنیے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وعلی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ایک عاشق مدینہ سے پہنچا اور گنبد خضرا کا دیدار کیا تو بے ساختہ وہ گنبد خضرا کا نظارہ دیکھ کر یہ ناز شریف گنگرا رہا تھا
درود پاک پڑھا اللہم صلی علی سیدنا محمد علی سیدنا محمد علیہ وسلم. نہ خدا را مجھ کو کرنا کرنا نہ کرنا کسی اور کے حوالے نہ خدا را مجھ کو کرنا کسی اور کے حوالے. مجھے تو قبول کر لے مجھے تو قبول کر لے میرے کالی کملی والے. نہ خدا را مجھ کو کرنا کسی اور کے حوالے. السلام علیکم. حاضرین جلسہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت شریف پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا. آپ آئے تو دنیا منور ہوئی بس میں کونین میں عید گھر گھر ہوئی. آپ آئے تو دنیا منور ہوئی بس میں کونین میں عید گھر گھر ہوئی. دیکھتے کیا ہو اہل صفا آ پہنچے محبوب خدا. یعنی ہو چکے جلوہ نما یعنی ہو چکے جلوہ نما. شاہ حق شاہ بندہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ. مالک جنت آ پہنچے مالک جنت آ پہنچے. قاسم نعمت آ پہنچے قاسم نعمت آ پہنچے. والی امت آ پہنچے والی امت آ پہنچے. رب کی رحمت آ پہنچے. دیکھتے کیا ہو اہل صفا آ پہنچے محبوب خدا. یعنی ہو چکے جلوہ نما یعنی ہو چکے جلوہ نما. شاہ حق شاہ فتحا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا
پہنچے، خلق کے رہبر آپ پہنچے، حق کے پیغمبر آپ پہنچے، شافی محشر آپ پہنچے، شافی محشر آپ پہنچے، ساقی کوثر آپ پہنچے، دیکھتے کیا اہل صفا آپ پہنچے، محبوب خدا یعنی ہو چکے جلوہ نما، یعنی ہو چکے جلوہ نما، شاہ حق شاہ بطحا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ۔ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، مل کر پڑھیں صلی اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا مشہور کلام ہم تمام سامعین مل کر پڑھیں اور گنگنائیں۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے آقا کی محبت میں جھوم جھوم کر بلند آواز سے سارے طالبائے پڑھیں۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے
نبی سب سے پالا وہ والا ہمارا نبی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں الہائے عقیدت پیش کریں اور پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف حضور رحمت عالم ہم سب کے آقا، ساری کائنات کے آقا، سارے نبیوں اور رسولوں کے آقا، محبوب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت نازل فرمائے گا۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کے بیان میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول غار حرا میں ہوتا ہے۔ وحی نازل کیسے ہوتی؟ تو بخاری شریف میں اس کی بہت ساری صورتیں اور بہت سارے طریقے بتائے ہیں۔ ایک وحی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کوئی حکم نازل ہوتا ہے کسی نبی پر اور وہ اسے ڈائریکٹ سن لیا کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے اور پیغمبر اسے اپنے کانوں سے سنے
ایک طریقہ ہے یہ وحی کا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے وَكَلَّمَ اللَّهُ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، تو یہ کلام کرنا براہ راست تھا، ڈائریکٹ تھا، بیچ میں کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا، موسیٰ علیہ السلام اسے سن لیا کرتے۔ تو ایک طریقہ ہے یہ وحی کا جو براہ راست ہوتی، اور ایک وحی کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل امین علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ جاؤ اور میرا یہ پیغام لے کر نبی کی بارگاہ میں جاؤ، رسول کی بارگاہ میں جاؤ۔ تو اب یہ جو پیغام ہے اللہ کی بارگاہ سے رسولان اعظام تک، یہ ایک فرشتے کے ذریعے ہے، جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ اللہ کا پیغام وہاں تک پہنچتا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک جو نازل ہوا تو وہ اسی طریقے سے نازل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا جبریل امین علیہ السلام سے فرماتا کہ جبریل یہ آیت لے جا کر میرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ تو جبریل وہ آیت لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد فرما دیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنے محبوب سے محبت دیکھی، رب کریم کو اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت قرآن پاک کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ جب سیدنا جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں کوئی آیت لے کر وحی لے کر حاضر ہوتے تھے تو میرے آقا علیہ السلام اسے بار بار ریپیٹ کرنے میں لگ جاتے تھے تاکہ جبریل علیہ السلام جو وحی لے کر آئے ہیں وہ مجھے یاد ہو جائے۔ بار بار اسے ریپیٹ کرتے ہیں، بار بار اسے دہراتے ہیں تاکہ یاد ہو جائے۔ سبحان اللہ، میرا رب اپنے محبوب سے فرماتا ہے اے محبوب تمہیں بار بار یاد کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں بار بار اسے دہرانے کی حاجت نہیں، تمہیں یاد کرنے کے لیے بار بار اسے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اے محبوب جبریل علیہ السلام تمہیں جو پڑھ کے سنائیں اسے صرف غور سے سن لیا کرو، تمہارا کام ہے سننا اور تمہارے سینے میں قرآن کو محفوظ فرما دینا، یہ رب کریم کا کام ہے۔ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے بار بار یاد کرنا موقوف کر دیا کیونکہ اللہ نے آپ سے وعدہ فرما دیا۔ تو ایک وحی کا سلسلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ فرشتے کے ذریعے، اور ایک وحی کا سلسلہ ہوتا ہے جسے محدثین کہتے ہیں سلسلۃ الجرس۔ جرس مانے گھنٹی، جسے آپ گھنٹی بجائیں تو گھنٹی میں جو آواز ہوتی ہے ایسے ہی آواز گھنٹی جیسی اوپر سے آ رہی ہوتی ہے اور پیغمبر اسے سن رہے ہیں۔ یہ جو وحی کا سلسلہ، یہ جو طریقہ ہے، یہ بہت ہی دشوار اور سب سے زیادہ مشقت والا جو وحی کا طریقہ ہوتا تھا وہ یہی ہوتا ہے۔ اب گھنٹی آپ بجائیں اور گھنٹی بجانے کے بعد آپ سوچیں کہ اس گھنٹی میں کیا آواز نکلی، اس کا کیا مطلب ہے، اس کو کیسے الفاظ کے شکل دیے جائیں اور الفاظ کے قالب میں اسے کیسے ڈالا جائے، یہ ہمارے اور آپ کے بس کا نہیں ہے کہ گھنٹی کیا کہہ رہی ہے، گھنٹی کی ٹنٹناہٹ کا کیا مطلب ہے، اس سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں، یہ ہم اور آپ
نہیں بتا سکتے ہیں۔ اپنے گھر میں بیل بجائیں آپ، بیل سے کیا آواز نکل رہی ہے گھر والے اس کا مطلب نہیں سمجھ سکتے، آفس والے اس کا مفہوم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ سمجھنے کی آواز آئی ہے، وہ آواز ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ تمہیں کوئی طلب کر رہا ہے، لیکن آواز کا مفہوم کیا ہے، آواز کا مطلب کیا ہے، یہ کوئی نہیں جان سکتا مگر اے میلاد پاک کی محفل میں جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں، اور اے میلاد پاک کی محفل میں جمع ہونے والے عاشق رسول، اپنے نبی کی شان اور مقام بلند پر قربان ہو جائیے کہ گھنٹی جیسی آواز آسمان سے آ رہی ہوتی تھی، کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ اس آواز میں کیا ہے، مگر جب حضور پر یہ آواز نازل ہوتی تھی تو میرے آقا اسے سمجھ لیا کرتے تھے، میرے آقا اس کا مطلب جان لیتے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سمجھ لیتے تھے کہ اس میں کیا اللہ نے فرمایا ہے اور رب کریم کی بارگاہ سے کیا حکم ہو رہا ہے۔ تو یہ مختلف انداز تھے اللہ کی بارگاہ سے وحی کے نزول کے۔ لیکن ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام جب بارگاہ رسالت میں وحی الہی لے کر حاضر ہوتے تھے تو آپ شکل انسانی میں آتے، انسانی شکل میں آیا کرتے۔ اب انسانی شکل میں آتے تھے تو اس کی شکل اختیار کرتے تھے۔ ایک صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، یہ بڑے حسین و جمیل اور بڑے خوبصورت تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا حسن دیا تھا کہ دیکھنے والے دیکھتے تھے تو آپ کو دیکھتے ہی رہ جاتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک بادشاہ کے پاس ایک ملک آپ کو اپنا قاصد بنا کر پیغام لے کر بھیجا، تو جب آپ اس ملک میں پہنچے تو راوی روایت کرتے ہیں کہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گلی اور اس شہر کے جس محلے سے گزرتے تھے لوگ کام کاج چھوڑ کر حضرت دحیہ کلبی کو دیکھنے آ جایا کرتے تھے۔ اتنے حسین و جمیل اور اتنے خوبصورت تھے آپ کہ لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے گھر سے باہر دوڑ کے چلے آتے تھے۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کی شکل اختیار کر کے جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شروع میں حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوتے، تو صحابہ جب دیکھتے تھے کہ دحیہ کلبی حضور کے بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ادب کے خلاف، سرکار کے پہلو میں اور سرکار کے بازو میں کوئی جا کے بیٹھے، یہ ادب کے خلاف۔ اس لیے جب حضرت جبریل ان کی شکل میں حضور کے پاس بیٹھے ہوتے تھے تو صحابہ کرام جب دیکھتے تھے تو ان کو بڑا ناگوار گزرتا تھا، اور وہ کہتے تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تم حضور کے بازو میں جا کر بیٹھ جاتے ہو، تم کیا حضور کا ادب نہیں کرتے ہو؟ حالانکہ وہ دحیہ کلبی نہیں ہوتے تھے، ان کی شکل میں جبریل ہوا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتا دیا کہ یہ جبریل ہے جو ان کی شکل میں آتے ہیں تو اس کے بعد سے پھر یہ مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ مگر کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ مختلف شکلوں میں آئے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مسافر کی شکل میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے ہیں، نہایت ہی صاف اور شفاف اور سفید لباس میں ملبوس بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، رحمت عالم بیٹھے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین ایک مسافر بن کر صحابہ کے بیچ سے ہوتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتے ہیں، کچھ بیان کرتے ہیں، کچھ پوچھتے ہیں حضور علیہ السلام سے، یا رسول اللہ یہ اسلام کیا ہے، یا رسول اللہ یہ دین کیا ہے، یا رسول اللہ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ ایسے مختلف سوالات حضرت جبریل علیہ السلام حضور سے کرتے ہیں اور میرے آقا انہیں جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ جب یہ مسئلہ اور بات چیت کا سلسلہ
ختم ہو کر آپ واپس چلے جاتے ہیں. تو جب چلے جاتے ہیں تو حضور علیہ السلام صحابہ سے فرماتے ہیں جانتے ہو یہ کون تھے جو ابھی سوال و جواب کر رہے تھے؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ تو کوئی مسافر تھے جو آئے تھے. حضور ارشاد فرماتے ہیں غیب کا علم رکھنے والے پیغمبر اعظم ارشاد فرماتے ہیں جن کو تم مسافر سمجھتے ہو وہ مسافر نہیں تھے, وہ تو فرشتوں کے سردار جبریل سے جو تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے. تو ایسا بھی ہوا ہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا جبریل علیہ السلام چند مرتبہ اپنی اصلی شکل و صورت میں حاضر بھی ہوئے. ایک مرتبہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام سے میرے آقا علیہ السلام نے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا کہ اے جبریل مجھے ایک دن اپنی اصلی شکل و صورت دکھاؤ. اب چونکہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شکل انسانی میں اور حضرت جبریل علیہ السلام نوری بشر ہیں, فرشتے نوری ہوتے ہیں, انہیں نہ کھانے کی حاجت, نہ انہیں پینے کی حاجت, نہ انہیں سونا ہے, نہ انہیں نیند ہے, نہ اونگنا ہے, کچھ نہیں ہے. یہ نور کے بنے ہوئے ہیں, یہ وہی کرتے ہیں ما یؤمرون یفعلون ما یؤمرون, یہ وہی کرتے ہیں جن کو اللہ کی جانب سے حکم دیا جاتا ہے. یہ وہ ہیں جو نور سے بنائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں نوری مخلوق بنایا ہے. اب چونکہ یہ نور کے بنے ہوئے اور حضور علیہ السلام بظاہر ان کے سامنے شکل انسانی میں تھے تو حضرت جبریل سے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جبریل مجھے ایک دن اصلی شکل و صورت دکھاؤ. تو جبریل علیہ السلام نے میرے آقا سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے اصلی شکل و صورت میں دیکھیں گے تو چونکہ میں نوری ہوں اس لیے آپ مجھے دیکھ نہیں پائیں گے, آپ بے ہوش ہو جائیں گے. آپ کوئی بات نہیں مجھے اپنی اصلی شکل و صورت دکھاؤ تو صحیح. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنی توجہ دوسری طرف کیجئے. تو حضور علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے لیے اپنی توجہ دوسری طرف کر دی اور کچھ ہی دیر کے بعد حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام اپنی اصلی شکل و صورت میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے. واقعی میں ایسا ہی ہوا جیسا جبریل نے کہا تھا کہ جیسے ہی میرے آقا علیہ السلام کی یہ بشری آنکھیں جبریل کے نورانی جسم پر پڑتی ہیں تو میرے آقا علیہ السلام کی آنکھیں اس نور کی تاب نہ لا کر واقعی میں حضور بے ہوش ہو جاتے. تھوڑی دیر کے بعد حضور علیہ السلام کو ہوش آ جاتا ہے. اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل و صورت میں دیکھ لیا اب جبریل میں ایک خواہش پیدا ہوئی. جبریل کو یہ شوق ہوا یا رسول اللہ آپ نے مجھے تو دیکھ لیا ہے, اب میں آپ کی بھی اصلی شکل و صورت دیکھنا چاہتا ہوں. اب میں آپ کی بھی اصلی شکل و صورت دیکھنا چاہتا ہوں. معلوم یہ ہوا کہ جبریل کو یہ معلوم تھا کہ مکے میں آمنہ کی گود میں پیدا ہونے والے ساری کائنات کے مالک و مختار نبی یہ پیدا تو ہوئے ہیں شکل انسانی میں لیکن ان کی حقیقت کچھ اور ہے, ان کی اصلیت کچھ اور ہے, ان کا مقام کچھ اور ہے. جبھی تو کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے اصلی شکل میں دیکھ لیا ہے, اب آپ بھی اپنی اصلی شکل و صورت دکھا دیجئے. تو حضور سرور کائنات ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ ارشاد فرمایا اے جبریل تم کو میں نے دیکھا تھا تو میں ایک لمحے کے لیے بے ہوش ہوا تھا اور ہوش میں آ گیا تھا, لیکن اگر تم محمد کو اصلی صورت میں دیکھ لو گے تو تمہیں کبھی ہوش ہی نہیں آئے گا.
تمہیں کبھی ہوش نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب معراج کی رات ہم سب کے آقا جب لامکان اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہے تھے معراج کا دولہا بن کر، اور جب حضور علیہ السلام سدرہ پر پہنچے تھے تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام مکے سے لے کر بیت المقدس تک ساتھ تھے، وہاں سے لے کر ساتوں آسمانوں تک جبریل ساتھ تھے، سدرہ تک حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ لیکن جب سدرہ سے میرے آقا آگے جا رہے ہوتے ہیں تو حضرت جبریل وہی ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب میں آگے نہیں جا سکتا، اب یہاں سے آگے جانے کی میری طاقت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ سبحان اللہ۔ تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کی ترجمانی کرتے ہوئے حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر یک سرے موے بردر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، یا رسول اللہ ابھی تک آپ میرے ساتھ تھے اور میں آپ کے ساتھ تھا، لیکن اب آپ کی حقیقت بے نقاب ہونی جا رہی ہے، اب آپ اصلی شکل و صورت میں آنے والے ہیں۔ اے میرے آقا اب اگر اصلی شکل و صورت میں آپ کو دیکھ لوں گا تو نوری فرشتوں کے سردار نوری جبریل کے پر جل جائیں گے، اس لیے اب آپ ہی آگے جائیے، اب میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ معلوم یہ ہوا سیدنا جبریل علیہ السلام جانتے تھے کہ میرے آقا ہمارے جیسے نہیں ہیں، جبریل کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور علیہ السلام ہمارے جیسے نہیں ہیں، ہماری طرح نہیں ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اپنی طرح کہنا، اپنے جیسا کہنا، اپنی مثل کہنا، محض بشر کہنا یہ ایمان والوں کا کہنا نہیں ہے، بلکہ یہ بے ایمانوں کا کہنا ہے کہ نبی ہماری طرح ہے، یہ بے ایمانوں کا کہنا ہے کہ حضور ہماری طرح ہیں، یہ بے ایمانوں کا کہنا ہے کہ حضور ہماری طرح بشر ہیں۔ نہیں، وہ ہماری طرح بشر نہیں ہے، وہ بشر بن کے تو آئے مگر نوری بشر بن کے آئے۔ یہی وجہ ہے کہ نوری بشر جب زمین پر اپنا قدم مبارک رکھ کر خرامہ چلتے تھے، اگر دوپہر میں بھی چلیں چاہے روشنی میں چلیں نور والے آقا کا سایہ نہیں ہوا کرتا، اسی لیے ہے کہ آپ نور۔ تو جب حضور علیہ السلام پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو قرآن پاک کی آیت کے نزول کا سلسلہ بڑھتا چلا، اور ایک وقت وہ آیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خفیہ طور سے اندر ہی اندر نیکی کی دعوت کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے تبلیغ کا آغاز فرمایا، اور سب سے پہلے آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے اسلام کی دعوت پیش کی، ان کے سامنے آپ نے دین حق پیش کیا۔ حضرت خدیجہ تو پہلے ہی سے حضور سے متاثر تھی، اور متاثر ہو کر تو آپ نے اپنا نکاح کا پیغام حضور تک بھیجا تھا۔ تو جیسے ہی میرے آقا علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کو دین کی دعوت پیش کی تو حضور علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے سب سے پہلے عورتوں میں حضرت خدیجہ نے اسلام قبول فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے دین کی دعوت پیش کی۔ مردوں میں سب سے پہلے ابوبکر صدیق نے اسلام قبول کر لیا، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اسلام قبول کیا، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ نے اسلام قبول کیا، اور پھر یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دینے لگے، اور نیکی کی دعوت کا سلسلہ یہ بڑھتا چلا گیا۔ مسلمان
ہوتے چلے گئے اور اندر ہی اندر خفیہ طور سے اسلام کا پیغام گھر گھر عام ہونے لگا، لوگ مسلمان ہونے لگے، اسلام کے دائرے میں آنے لگ گئے، اور پھر اس طریقے سے کم 3 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ لوگ مسلمان ہوئے لیکن اپنا اسلام چھپا کے رکھا۔ لوگ مسلمان ہوتے تھے تو اپنے کو مسلمان ہونا ظاہر نہیں کرتے تھے، چھپا کے رکھتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے رب کے حکم کے مطابق وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، رب نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب اب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سے ڈرائیے، قریبی رشتہ داروں کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بلایا ایک پہاڑی کے دامن میں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ایک سادی سی بات کی، سیدھی سادی بات کہ اے لوگوں تم نے مجھے کیسا پایا؟ میں نے 40 سال تمہارے درمیان گزارے، تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو لوگوں نے کیا کہا؟ اے محمد ابن عبداللہ، ہم نے تمہیں امین پایا ہے، ہم نے تمہیں صادق پایا ہے، ہم نے تمہیں سچ بولنے والا پایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب تم نے مجھے صادق پایا ہے اور میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، یہ تمہارا کہنا ہے، تو آج میں تمہیں جو کہوں گا بتاؤ وہ سچ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آج میں تمہیں جو دعوت پیش کروں گا وہ دعوت سچ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مکے کے آپ کے قریش کے لوگوں نے کہا کیوں نہیں ہوگی؟ جب آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں تو آج بھی سچ ہی بولیں گے آپ۔ اتنا کہنے کے بعد پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اے لوگوں میں اللہ کی جانب سے آخری نبی بنا کر، آخری رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تم لوگ ایک خدا کی عبادت کرو، ایک اللہ کو اپنا معبود حقیقی مانو اور بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دو۔ میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ۔ کچھ دیر پہلے جنہوں نے حضور کو امین کہا تھا، کچھ دیر پہلے جنہوں نے حضور کو صادق کہا تھا اور یہ کہا تھا کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، تو آج بھی آپ سچ ہی بولیں گے۔ میرے آقا نے بڑی سچی بات ان سے کہی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ کتنی سچی بات کہی تھی کہ یہ بت عبادت کرنے کے قابل نہیں ہے، کتنی سچی بات کی تھی، مگر انہوں نے حضور کی دعوت پر لبیک نہ کہا، بلکہ حضور کو معاذ اللہ برا بھلا کہتے ہوئے آنے والے کفار قریش اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ یہ تھا دوسرا دور، اور تیسرا دور یہ تھا رب نے ارشاد فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اے محبوب آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اب آپ اسے علی اعلان فرما دیجیے۔ پہلے خفیہ دین کی دعوت، دوسری دعوت خاص رشتہ داروں کو، اور تیسری دعوت عام دعوت، سب کو اب آپ جمع کیجیے اور سب کو نیکی کی دعوت دیجیے۔ اب پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں جا جا کر لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا شروع فرماتے ہیں۔ میرے آقا مکے کی گلی گلی میں جا کر، ہر گھر گھر جا کر لوگوں کو اللہ سے ڈراتے ہیں اور ایک خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جو تیسرا دور تھا علی اعلان نیکی کی دعوت کا۔ لیکن اے میلاد پاک کی محفل میں آنے والے اسلامی بھائیوں، یہ دور تھا تیسرا، عام اعلان تھا نیکی کی دعوت کا، لیکن یہیں سے مصیبتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، یہیں سے پریشانیوں کے اور آفتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور کفار کی طرف سے ظلم و ستم کی ایسی آندھیاں چلتی ہیں، ظلم و ستم کے ایسے طوفان چلتے ہیں کہ نہ جانے کتنے لوگ جو ہے اس طوفان کی زد میں آ جاتے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ جب اعلان حق مکے میں کرتے ہیں تو کفار مکہ نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو
مارنا اور پیٹنا شروع کیا، ظلم و ستم کرنا شروع کیا۔ اس قدر آپ پر ظلم و ستم کرتے تھے، اس قدر آپ پر اور صحابہ پر ظلم و ستم کفار مکہ کرتے تھے کہ آپ تاریخ اسلام پڑھیں تو آپ رونے لگ جائیں۔ اتنے مظالم صحابہ پر وہاں کے لوگوں نے کیے تھے اور اللہ کے رسول علیہ السلام پر اس قدر ظلم و ستم کیے گئے تھے کہ کسی پر اتنے ظلم نہیں کیے گئے ہوں گے، کسی پر اتنے ستم نہیں کیے گئے ہوں گے، مگر وہ دین حق کے سچے مجاہد ظلم و ستم سہتے جاتے تھے اور نبی کا کلمہ پڑھتے جاتے تھے۔ روکتے تھے لوگ، تم قرآن نہیں پڑھ سکتے، کھلے عام زور سے قرآن پڑھنے والوں کو مارا جاتا، تم حرم کعبہ میں عبادت نہیں کر سکتے، عبادت کرنے والوں کو مارا جاتا تھا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سجدے میں تھے خانہ کعبہ کے سامنے، کفار مکہ بیٹھ کر حضور کا مذاق اڑا رہے تھے اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں لا کر اونٹ کی بڑی سی اوجڑی رحمت عالم کی مبارک اور نرم و نازک گردن پر رکھ دی جاتی ہے۔ آپ سوچیے اور غور فرمائیے، اونٹ کی اتنی بڑی اوجڑی لا کر سجدے کی حالت میں میرے آقا علیہ السلام کی پشت پر رکھ دی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس اوجڑی کے وزن سے کس قدر پریشان ہوئے ہوں گے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کم سن تھی، دوڑ کے آتی ہیں اور طاقت سے اس اوجڑی کو حضور علیہ السلام سے ہٹاتی ہے، تب جا کے میرے آقا علیہ السلام اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھاتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، لیکن یہ وہ لمحہ تھا جب میرے آقا علیہ السلام جلال میں آ گئے تھے اور رحمت والے آقا نے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے اور فرمایا تھا، اللہم علیکا بقریش، اے اللہ ان قریشیوں کو پکڑ لے تو، اے اللہ ان پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ راوی کہتے ہیں اس دن اوجھڑی رکھنے میں جتنے کفار وہاں موجود تھے، اللہ کی قسم بدر کی لڑائی میں نے ان کو سب کو قتل ہوتا ہوا دیکھا ہے، میں نے سب کو قتل ہوتا ہوا دیکھا ہے، جن کے لیے میرے آقا نے بد دعا کر دیا کہ جن دین کی دعوت کا سلسلہ بند نہیں ہوا۔ اے اسلامی بھائی جو آپ غور فرمائیں، وہ تھے جن کو نماز کے لیے مارا جاتا تھا، وہ تھے جن کو زور سے قرآن پڑھنے کے لیے مارا جاتا تھا، مگر پھر بھی وہ مار سہتے تھے اور نماز پڑھتے تھے، وہ ظلم سہتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے۔ آج ایک ہم بھی تو ہے نا، مسجد میں ہمیں کون مارتا ہے قرآن پڑھنے سے، مگر ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں۔ آج ہمیں نمازیں پڑھنے سے کون ظلم کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا، مگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم بے نمازی ہیں، ہم دین سے دور ہیں، حالانکہ ہے الحمدللہ سب مسلمان ہیں، اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن نبی کی تعلیم پر عمل ہمارا نہیں ہے۔ ہم میلاد تو کریں گے مگر نبی کی بات پر ہم عمل نہیں کریں گے، ہم حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل نہیں کریں گے، کلمہ تو پڑھیں گے حضور کا، لیکن مرضی اپنی۔ یاد رکھو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، بندے کو اپنے رب کے کہنے کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہیے۔ ہم پیارے آقا علیہ السلام کے غلام ہیں، غلام کو اپنے آقا کی مرضی کے مطابق چلنا چاہیے، لیکن ہماری زندگی اس طریقے سے گزر رہی ہے، لگ رہا ہے کہ ہم امتی نہیں بلکہ آقا بن کے پیدا ہوئے ہیں، لگ رہا ہے کہ ہم غلام نہیں بلکہ سرکار بن کے پیدا ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں نہ دین پر عمل کی فکر، نہ نمازوں کی فکر، نہ اپنے ماں باپ کی خدمت کی فکر، نہ اپنے پڑوسیوں کے حقوق کی فکر ہے۔ ہم مسلسل دین سے دور ہو گئے ہیں، تعلیمات نبی سے دور ہو گئے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے بہت دور ہو چکے ہیں، اور ہمارا سلسلہ بہت ہی دور ہو چکا ہے دین سے، اسلام سے۔
اے میلاد پاک میں آنے والوں، آئیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، اے لوگوں چند چیزوں کو غنیمت جانو، چند چیزوں کو غنیمت جانو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ چند چیزیں کیا ہیں جن کو ہم غنیمت جانیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ میرے آقا علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا صحت کو، تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ آج ہم تندرست ہیں، آج ہم صحت مند ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، رزق حلال کے لیے دوڑ بھاگ سکتے ہیں، اللہ کی بندگی بھی کر سکتے ہیں اور رزق حلال کے لیے بھی خوب کوشش کر سکتے ہیں۔ آج ہم صحت مند ہیں، تندرست ہیں، لیکن ہم تندرست تو ہیں، صحت مند تو ہیں، لیکن دین کے لیے نہیں، دنیا کے لیے تندرست ہیں، دنیا کے لیے صحت مند ہیں۔ صبح سے شام تک ہماری دوڑ کاروبار کے لیے ہوتی ہے، بزنس کے لیے ہوتی ہے، نوکری کے لیے ہوتی ہے، اور اس دوران ہماری دوڑ کے لیے نہ مسجد میں آنا نصیب ہوتا ہے، نہ قرآن پڑھنا ہمیں ملتا ہے، نہ اللہ کے گھر میں آ کے سجدہ کرنا ملتا ہے۔ ہم دوڑ بھاگ کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے بعد میں پڑھ لیں گے، بعد میں کب پڑھیں گے؟ حضور نے فرمایا تم جو ہے اپنے آپ کو صحت و تندرستی کو بیماری سے غنیمت سمجھو۔ آج ہم صحت مند ہیں، کل بیمار ہو جائیں گے تو دوڑ بھاگ نہیں کر پائیں گے، دنیا کے لیے بھی دوڑ بھاگ نہیں کر پائیں گے تو بعد میں ہم کیا کریں گے؟ حضور نے فرمایا صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو، فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ ہم آج فارغ ہیں، آج ہم فرصت میں ہیں کہ ہم عبادت کر سکتے ہیں، اپنے کاروبار کے ساتھ ساتھ ہم کچھ وقت نکال کر، لیکن جیسے جیسے آدمی کا کاروبار بڑھتا جاتا ہے، مصروف ہوتا جاتا ہے، بزی ہوتا جاتا ہے، اور پھر اب اس کی جماعتیں چھوٹ جا رہی ہوتی ہیں، اب اس کی نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں۔ کل کہتا تھا کہ جیسا کاروبار بڑھے گا ہم خوب آرام سے ہو جائیں گے تو خوب عبادت کریں گے، لیکن کیا عبادت کریں گے؟ اب تو فرصت ہی نہیں ہے مسجد میں جانے کی، اب تو آفس میں ہی ہم نے مصلی رکھا ہے اور وہیں جان بوجھ کر جماعت کو چھوڑ کر ہم مسجد میں ہی آنے کے بجائے آفس میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اگر ہم نے فرصت کو مصروفیت کے پہلے غنیمت جانا ہوتا تو شاید ہم نے فرصت میں نمازوں کی عادت ڈال دی ہوتی، قرآن اور ذکر و درود کی اور ماں باپ کی خدمت کی عادت ڈال لی ہوتی۔ اب تو گھر پہ فون آ رہے ہیں، بچے انتظار میں ہیں، بیوی انتظار میں ہیں، بوڑھے ماں باپ انتظار میں ہیں، اور ہم ہیں کہ آفس کے کام سے ہی فرصت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ فرصت کو غنیمت جانو مصروفیت سے پہلے۔ آج ہم اس چیز کو سمجھیں اور نیکیوں کی طرف آئیں۔ کل کیا ہونے والا ہے کچھ نہیں معلوم، پرسوں کیا ہونے والا ہے کچھ نہیں معلوم۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے لوگوں زندگی کیا ہے؟ یہ زندگی کیا ہے؟ یہ ہماری زندگی کی سانسیں ہیں۔ یہ ہماری زندگی کیا ہے؟ یہ چند سانسیں ہیں۔ یہی سانس چل رہی ہے تو ہم زندہ ہیں، اور یہی سانس رک جائے تو مردہ ہیں۔ اے لوگوں ان سانسوں کی قدر کرو اور ان سانسوں کو غنیمت سمجھو۔ ہر آنے والی سانس کو اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ، اور ہر آنے والی سانس اور ہر آنے والے لمحے کو اس طریقے سے گزارو کہ اللہ کی خوشی حاصل ہو، پیارے آقا کی رضا حاصل ہو۔ ورنہ جس دن یہ موت، یہ سانسیں رک گئی، ہم جناب سے مرحوم ہو جائیں گے، ہم حضرت سے مرحوم ہو جائیں گے، ہم عالی جناب سے مرحوم کہلانے لگ جائیں گے۔ کیوں کہلانے لگ جائیں گے مرحوم؟ کیونکہ سانس رک گئی۔
تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں تو بہت سمجھایا ہے، بہت طریقے سے سکھایا ہے، اس طریقے سے ہم سیکھیں، اس طریقے سے فکر کریں آخرت کی، اس طریقے سے اپنی قبر و آخرت کی فکر کریں، مگر ہم دنیا میں ایسے الجھے ہوئے ہیں کہ ہمیں اب دین کے لیے فرصت نہیں ہے، آخرت کی تیاری کی فرصت نہیں ہے، قبر کے امتحان کی فرصت نہیں ہے، بس دنیا کے لیے سارا وقت ہے اور ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے غفلت میں زندگی بسر کرنے والوں، ہمیں مرنا ہے اور موت کے منہ میں جانا ہے، ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ کیا ہی بہتر ہو کہ اس میلاد پاک کی محفل سے اپنا ذہن بنا کے جائیں، اپنی سوچ بنا کے جائیں کہ ہم اب زندگی گزاریں گے تو نیک بن کر آقا کی سنتوں کے مطابق، حضور کے ارشادات کے مطابق، جیسا ہمارا رب چاہ رہا ہے، ہمارے آقا چاہ رہے ہیں، ہم ویسی زندگی گزاریں گے۔ یہ تعلیم ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دینے کے لیے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلانے کے لیے ہمارے آقا اس مہینے کی 12 تاریخ کو تشریف لائے تھے۔ اے میلاد پاک میں آنے والوں، اپنے نبی کے آنے کے مقصد کو سمجھیں اور حضور نے ہمیں جو صحیح تعلیم عطا فرمائی ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ حضور کے بتائے ہوئے طریقے اور آپ کے ارشاد کے مطابق زندگی گزاریں گے، روزی میں برکت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی، صحت و تندرستی میں برکت ہوگی، ایمان و عمل میں برکت ہوگی، اور انشاءاللہ غیب سے ہمیں وہاں سے روزی ملے گی جہاں سے ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم نیکی کی طرف آئے، اپنے بچوں کو نیک بنائیں، انہیں نمازی بنائیں، انہیں قرآن پڑھنا سکھائیں، انہیں سنتوں پر عمل کرنا سکھائیں۔ یہی ہمارے لیے فائدہ اور فائدہ ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکی زندگی میں 53 سال تک آپ مکے میں رہے، اور اس عالم میں مکی زندگی میں میرے آقا علیہ السلام نے بہت زیادہ دشمنوں کی طرف سے مصیبتوں کو سہا، ظلم و ستم کو برداشت کیا، مگر آپ دین کی دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ انتہا ہو گئی ظلم کی کہ ایک دن رب کریم نے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو فرمایا کہ اے جبریل جاؤ اور میرے محبوب سے کہو کہ یہ کفار مکہ آپ پر ظلم بہت کرتے ہیں، اس لیے صحابہ سے بھی کہو وہ بھی مکے سے ہجرت کر جائیں، اور محبوب تم بھی مکے سے ہجرت کر کے مدینے چلے جاؤ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا یہ حال تھا، اور پھر مدنی زندگی کا آغاز ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ پھر یہاں سے آگے بیان جو ہے وہ کل کیا جائے گا۔ آج جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے اسے یاد رکھیں اور اپنی زندگی کو بدل کر نیک بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔